I think that was one of the best things that happened. I crashed down on the ground اور اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے میری ناک رگڑنی تھی اور مجھے کہیں میرے منہ سے کہیں غلط بات نکلی ہو, کوئی بڑا کلیم کیا ہوگا, لیکن یہ سزا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جو مشکل وقت تھے جو پاکستان میں, بیکاز ایجنسی بند ہوئی, فالٹ ہوئی, بہت سارے ایشو ہوا اور لوگوں کے پیسے بھی دینے تھے اور بھی بہت سارے ایشوز تھے, تو اس نے مجھے جیسے سمیٹ نہیں لیتے, سمیٹ کے اس نے مجھے ایک اور آلٹ, اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں کام تو کرنا, محنت کرنی پڑے گی, لیکن کم از کم اس روز روز کی بے عزتی سے بچ. کیونکہ پاکستان میں اس چیز کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ کا بزنس اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے کا کوئی سیٹ اپ ایسا ہو یا سسٹم ایسا ہو کہ جس میں انڈیویجول, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نیت خراب ہونے کی وجہ, اور ریزنز اس کے بہت سارے بنتے ہیں. تو وہ I think that was probably when I look back, I feel that that was one. I think survival کا ایشو پہلے تھا, اس لیے my wife, I think the third day she started working at a burger shop, اور میں کبھی کیا بھی نہیں زندگی. پھر بچوں کو چھوٹے تھے, ان کو کیسے مینیج کریں, یہ سب چیزیں سیکھنی پڑی یہاں آ کے. اور پھر بڑا والا جو عہد ہے وہ تھا اس وقت 4 سال کا, اور چھوٹا والا شاید about 8-9 months. So وہ ایک بالکل چینج, جو کہ اچھی بات ہے کہ آئی تھنک بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر غلطیاں بھی کی. سب سے بڑی غلطی جو تھی کہ ہم لوگ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کریڈٹ استعمال کرنا نہیں سکھاتے, اور ان ملکوں میں بلکہ اب تو ساری دنیا میں کریڈٹ کی بہت امپورٹنٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پیسے, ہمیں کریڈٹ کارڈ مل گیا وہ ہمارے پیسے. تو وہ مس یوز ہوا شروع میں, جیسے کہ بہت سارے لوگوں سے ہوا, اور اس مس یوز کا فائدہ بھی ہوا کہ اس نے گرنے کے بعد سیکھنا شروع کیا کہ یار اس کو مینیج کیسے کریں. اور پھر آہستہ آہستہ پھر پہلی جاب جو ہے وہ کیلگری چیمبر آف کامرس میں کولڈ کالنگ کی شروع کی, فون اٹھا کے لوگوں کو ممبرشپ بیچنا. وہاں سے پھر ایک اسٹور کا آپشن آیا کہ جی ہم ڈالر اسٹور کھولیں. مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی کہ میں نے کہا چلیں, کبھی کیا نہیں, بزنس کیا تھا, ریٹیل کا بزنس نہیں. تو وہ ریٹیل کا تھا, اور یہ تھا کہ یار نوکری نہیں کبھی کی ساری زندگی, چلو یہ کر لیتے ہیں. یہ کیا شروع, وہ اٹ واز اوکے, اٹ واز رائٹ بیسکس, $1 کی آپ چیز ریٹیل پہ کھڑے ہوئے, بٹ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ بیکاز اس نے مائنڈ بہت کلیئر کیا. مین وائل اپنی فیلڈ میں کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی, وہ بھی یہاں کیونکہ بہت چھوٹی کمیونٹی تھی وہ اتنا ہوا نہیں. ایک ریڈیو اسٹیشن فیئر چائلڈ کے نام سے یہاں ہے, اس پہ پاکستانی پروگرام کیا کچھ دن, وہ بھی کیونکہ اس کے اندر انکم کچھ تو وہ بھی چھوڑنا پڑا. پھر I started working with the Bay. وہ that was quite a good change. وہاں اچھی اپرچونٹی ملی and I rose very quickly over there. So I was actually heading a certain division in South Center کا جو مال ہے وہاں پہ بے میں, اور پھر ان کا ویئر ہاؤس کا کافی سارا کام لک آفٹر کیا. یہ کوئی آلموسٹ 2-2.5 سال. اور پھر ایک دن, اور اس سارے پیریڈ میں یہی بات ہے نا کہ بیکاز یو آر اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ روز کر رہے ہیں, اور ان 10 سالوں میں گیا نہیں پاکستان. پھر ایک دن فیصلہ کیا کہ لیٹس گو بیک اینڈ سی, بیکاز کچھ چیزیں تھیں جو جس کو کہتے ہیں چیپٹرز کھلے ہوئے تھے جو کہ وائنڈ اپ کرنے ضروری تھے, بیکاز there was a lot of misconception about me in Pakistan کہ شاید پیسے لوٹ کے چلے گئے اور لوگوں کے پیسے نہیں دیے, اور اخباروں میں جیسے آتی بہت ساری چیزیں آئی بھی. انٹرسٹنگلی شاید اس وقت انڈسٹری کے اندر گیپ تھا میری ایج کے ایکٹرز کا, تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا تو کانٹیکٹ کرنا شروع کیا, تو میرے پاس کوئی کام تھا بھی نہیں. I started acting again. So وہ بینگ آہستہ آہستہ آیا. اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ بہت سارے لوگ ایج کر چکے تھے. میں جس ایج میں آ رہا تھا, میں اس وقت اتنا جو تھا وہ ابھی ایج اس طرف نہیں. So I was coming in a very اور پھر میں قدرت کے حوالے سے بات کرتا ہوں. میرے پرابلم ہے کہ میں فیتھ اور چیزوں پہ بلیو زیادہ کر, میں بہت زیادہ ٹپیکل ریلیجس شاید نہ ہوں, کہ میرا فیتھ بہت اسٹرانگ. اور وہی اس نے وہاں میرا ٹائم ختم کیا. اس نے کہا ناؤ اٹ از ٹائم فار یو ٹو گو بیک, اینڈ ٹرو ٹو دیٹ سینس آئی وینٹ بیک ایٹ دا ٹائم وین دا ٹائم واز رائٹ فار. تو وہ ایک قسم کی اس نے یہاں ٹریننگ کروائی. اس نے ٹریننگ کروائی کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کام کرنا سیکھا, آپ نے بچوں نے ویلیوز سیکھی, آپ نے بچوں کو وہ ویلیوز سکھائی, سچ بولنا, لائن میں کھڑے ہونا, ٹیکس دینا, اور
ٹیکس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ اخبار میں نام، وہاں تو انیوژل بات ہوتی ہے نا، ٹیکس زیادہ دیں تو اخبار میں نام چھپ، وہ شاید یہی چیزیں وہاں یہاں سے سیکھے گا. کیونکہ ہمارے ہاں بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار ہمیں کیا فائدہ، ٹیکس دینے کا فائدہ کیا، نہ سڑکیں ملتی ہیں نہ میڈیکل. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام جو ہماری ذمہ داری ہم وہ تو پوری کریں، پھر اس کے لیے ڈیمانڈ کریں. پھر آپ ڈیمانڈ کریں کہ جی ہاں میں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. یہ ریزن، یو ڈونٹ ٹیک لا ان یور ہینڈ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں کیونکہ مجھے یہ نہیں مل رہا تو اس لیے میں یہ نہیں. تو یہ چیزیں یہاں سے بہت زیادہ سیکھی ہیں.